ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں جناب اسپیکر؟ کون رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں؟ چور رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں، بزدل رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں، گول کر جاتے ہیں اس بات کو یا جلیبیاں بنا جاتے ہیں۔ لیکن ایک انٹرویو میں جا کر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی پاکستان کا ایک پاسٹ رہا ہے۔ اگر ان میں ہمت ہوتا تو وہ دن میں آ کے اعلان جنگ کرتے ہیں، وہ ہمارے سپاہیوں کے آمنا سامنے کرتے، ہمارا افواج کا آمنے سامنے کرتے، مگر ان بزدلوں نے رات کے اندھیروں میں نہتے بچے کو نشانے بنائے ہیں۔ اس پر کہا نہ صرف ہم مذمت کرتے ہیں، پوری دنیا اس کا مذمت کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ دہشت گردی کے یہ رٹ ہم کب تک سنیں گے؟ یہ 2001 نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ 2003 نہیں ہے جناب اسپیکر کہ کوئی ممالک اٹھ کے کہیں کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے اور پوری دنیا مان لے۔ 2 ہفتے سے پاکستان یہ جھوٹے بے بنیاد الزامات سنتے رہے۔ ہم نے اس کا جواب میں وزیر اعظم صاحب نے بھارت کو چیلنج کیا کہ ہمارے ہاتھ صاف ہے، ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو اور پتہ لگے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے کہ اس حملے میں کون ملوث تھا۔ اس لئے پاکستان کو پتہ ہے، اسلام آباد کو پتہ ہے کہ ہم اس بزدلانہ حملے میں ملوث نہیں تھا۔ The Kashmir cause is too noble, Janab Speaker. We have truth, justice and history on our side. Terrorism is a form of cowardice. Pakistan does not need to deploy terrorism. The people of Kashmir do not need to deploy terrorism. ہم انٹرنیشنل قانون کے مطابق، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اپنے قرارداد کے مطابق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کا یہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ میں ایک بار پھر اس فلور پہ کھڑے ہو کے جس انداز سے اور جس طریقے سے پاکستان کا ایئر فورس محب وطن پاکستانی کے لیے جس انداز سے انہوں نے بھارت کا یہ بزدلانہ حملہ کو جواب دیا، اس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ انہوں نے ان کے یہ 5 جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے جناب اسپیکر، اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں گے۔ جی جناب اسپیکر، ہم مانتے ہیں کہ بھارت ہم سے بڑا ملک ہے، وہ تعداد میں بڑے ہیں، ان کے پاس مال بھی زیادہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، انگریزی میں ایک کہاوت ہے that the larger they are the harder they will fall، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو بھارت اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، وہ وحشی بن چکے ہیں، وہ درندر بن چکے ہیں، وہ اپنے انا کی وجہ سے اندھا بن چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے بہادر و غیور عوام ان کے آنکھیں کھولیں گے اور ان کو دکھائیں گے کہ ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، نہ ہم جنگ کے حامی رہے ہیں، لیکن اب آپ نے حملہ کیا ہے، آپ نے پاکستان کے بے گناہ شہریوں پہ، ہمارا بے گناہ بچوں پہ حملہ کیا ہے، ہمارے سرزمین پہ حملہ کیا ہے۔ اب ان کو تیاری اور حوصلہ رکھنا پڑے گا، اس لیے پاکستان کا جواب اب آنا ہے۔ یہ شہادتیں were a direct result of the brutal aggression demonstrated by India۔ پاکستان جو ہے وہ اس تمام پرابلمز کو فیس کرتا رہا ہے، اور یہ پرابلم فیس کرنے کی وجہ تو خیر ہم خود ہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آگے کیا جائیں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ملیٹنٹس کو سپورٹ کیا، کس طرح سے ہمیں بار بار بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ جی آپ یہ جو کہہ لیجیے جو ہمارے یہاں سے جو جہادی نکلتے ہیں، ہمارے یہاں سے جو ٹیررزم ہوتی ہے اس کو روکا جائے، لیکن پاکستان ہمیشہ ہی اس میں ناکام رہا۔ آپ 10 چیزیں دیکھیے پاکستان کی طرف سے کہی جا رہی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھارت کو مزہ چکھا دیا، ہم نے بھارت کو جواب دے دیا، بھارت نے ہم پہ اٹیک کیا تو ہم نے بھی اٹیک کر دیا، لیکن کہیں بھی ہم یہ ثابت نہیں کر سکے کہ بھارت نے جو اٹیک کیا تھا وہ ہمارے یہاں کے جو ٹیررزم کرتے ہیں لوگ یا جو ٹیررسٹ ہیں یا ٹیررسٹ کیمپس ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگ یا چاہے وہ
مسعود اظہر کی فیملی ہو یا کوئی بھی ہو جو مارے گئے ہیں ان میں ان کی تعداد بھی ہے. اب ظاہر ہے کچھ کامن سٹیزن جو تھے عام لوگ ان کی بھی جانیں گئی ہیں, لیکن اگر آپ ہیومن شیلڈ دیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی بھی جانیں جائیں گی جو عام سٹیزنز ہوں گے جن کا کوئی قصور نہیں ہوگا. لیکن پاکستان نے اس طرف بات نہیں کی. لیکن بات ہو رہی ہے خواجہ آصف صاحب کی اور ہمارے دوسرے منسٹرز کی جو انٹرنیشنل میڈیا پر جا رہے ہیں, اور اب حال تو یہ ہو گیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک دو نہیں کئی انٹرویوز دیے اور ہر انٹرویو میں کہیں نہ کہیں وہ بیچارے سچ بول کر آ گئے. اور جب وہ سچ بول کر آ گئے تو اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی ہم نے ہی تیار کیے جہادی, ہم نے ہی سپورٹ کیا, ہم نے ہی سب کچھ کیا, تو ظاہر ہے یہ بات تو جنرل پرویز مشرف نے بھی کہی تھی. لیکن خواجہ صاحب نے جب یہ بات کہی تو ان کے پیچھے سب لوگ ہاتھ دھو کر پڑ گئے. اب جی کہا یہ جا رہا ہے کہ کئی ہمارے جو میڈیا پرسنز ہیں, کئی ہمارے جو انالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور کئی دوسرے لوگ جو ہیں پالیٹیشنز وغیرہ ان کی طرف سے کہ خواجہ آصف صاحب کو روکا جائے. خواجہ آصف اور دوسرے کئی لوگ جو ہیں ان کو اس پہ روک ہونی چاہیے کہ وہ کسی انٹرنیشنل میڈیا کو جوائن کر سکیں. ان کے اوپر بالکل پابندی ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو نہ دیں. اب دیکھا جائے تو چلے ایک طرح سے آپ اپنی ملک کی ساکھ کو یا اپنے ملک کی ریپوٹیشن کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اپنی کنٹری کو سیف کرنے کی یا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی لیے آپ نے خواجہ آصف صاحب کے لیے کہا ہے کہ ان کو کہیں بھی نہ جانے دیا جائے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ کیا خواجہ آصف صاحب کو روک لینے سے, کیا خواجہ آصف صاحب کو منع کر دینے سے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بات نہ کریں, کیا یہ بات چھپائی جا سکے گی کہ پاکستان نے کہاں کہاں کس طریقے سے ملیٹنٹس کو سپورٹ کیا, پاکستان نے کہاں کہاں پہ غلطی کی ہے اور جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, کیا صرف خواجہ آصف صاحب کو ہٹا دینے سے, چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ افغانستان ہو یا کوئی بھی دنیا کی کنٹری, کیا وہ اس بات کو مان جائے گی کہ پاکستان میں ٹیرر گروپس نہیں ہیں, پاکستان میں اس طرح کی سپورٹ نہیں ملتی ہے؟ جے ہند دوستوں, پاکستان کا ایک منسٹر بلاول بھٹو زرداری نام ہے, وہ اپنے بولنے کا انداز کو لے کر وہ کافی انڈیا میں اور پاکستان میں بھی ٹرول ہو رہا ہے. کیونکہ پاکستان کے ایک منسٹر ہے وہ بلاول بھٹو, جس کا بولنے کا انداز ایک عام لڑکی جیسا ہے, یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی جیسا وہ بولتے ہیں. اس کو لے کر وہ پاکستان میں کافی ٹرول ہو رہا ہے کہ ہمارے منسٹر جو منتری ہیں وہی لگ رہا ہے کہ گھر میں چھپے بیٹھے ہیں, اور ان کا بولنے کا انداز سے کوئی ایگریشن نہیں, کیول ایک دم سافٹلی بات. تو ایسے بھی پاکستان کو کوئی بھاؤ نہیں دے گا. یہ وہ اپنا بولنے کو لے کر اتنے ٹرول ہوئے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں ان کی بےعزتی ہوئی ہے, جو کہ کافی خوفناک ہے. جو کہ وہ ان کا بولنے کا انداز لگتا ہے کہ وہ کوئی لڑکی کے بات ہی وہ اپنا کسی دوسرے کے سامنے اپنا وچار رکھ رہے ہیں, جو کہ یہ کافی پاکستانیوں کو امبیرس کرتا ہے کہ وہاں کا منسٹر بھی کوئی اچھے سے کوئی ایگریشن سے نہیں بولتا ہے. اور اس پہ پاکستانی میڈیا اپنا آرزو کاج میں بتائی کہ ان کے ماتا پتا جو خود ملیٹنٹ کے شکار ہوئے تھے وہ اب پاکستان کو سرکشن دے رہے ہیں اور انڈیا پہ اٹیک کروا رہے ہیں, جو کہ انہیں کھلم کھلا انہوں نے بتایا. دھنیہ واد.